اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بارش کے باعث بجلی کا جو ترسیلی نظام ہے وہ بھی متاثر ہے اور 288 فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں. یہ لاہور سے خبر ہے. ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی سروسز ہاسپٹل سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر داخل ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے موسم کے حوالے سے جو انتظامیہ کوششیں کر رہی ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ منظر ہے، یہ آپ کو ہاسپٹل کے اندر کا منظر ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر پانی بھر گیا ہے. خواجہ رمضان مجید ہمارے نمائندے ساتھ ہیں. دو مختلف چیزیں بہرحال یہ ہیں. ایک جانب تو ہم بتا رہے ہیں کہ لیسکو انتظامیہ کیا کہہ رئی ہے اور ان کی جانب سے معذرت کی گئی ہے، اور دوسری جانب یہ جو منظر ہے ہم دکھا رہے ہیں بیسیکلی یہ ڈیفرنٹ ہے. I did mention کہ سروسز اسپتال میں اس طریقے سے پانی بھر گیا ہے. خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اور عموماً کیا بارش جب ہوتی ہے اور جتنی بارش ہوئی ہے لاہور میں تو سروسز اسپتال کے یہی مناظر ہوتے ہیں یا یہ آج کچھ ڈیفرنٹ ہے معاملہ؟ جی بالکل، ویسے تو ضلعی انتظامیہ کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ مونسون بارشوں کا جو سپیل ہے وہ اس دفعہ زیادہ ہوگا اور زیادہ بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے. سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں پانی جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے اور مختلف جو کمرے ہیں، مختلف وارڈز ہیں جیسے ICU تک جو یہ پانی پہنچ چکا ہے. اور اس حوالے سے جو انتظامیہ کی یہ نااہلی اور غفلت ہے کہ ہسپتال جیسے جگہ پر جہاں پہ ایمرجنسی میں پیشنٹ داخل ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح سے پانی داخل ہونا اور پھر سارا وہاں پہ جتنی بھی ٹریٹمنٹ جاری ہے مریضوں کی وہ پانی داخل ہونے کی وجہ سے رک چکی ہے. اور اسی طرح سے شہر کے جو دیگر علاقے ہیں وہ بھی زیر آب آ چکے ہیں. سڑکوں پر پانی کھڑا ہے، متعدد گاڑیاں لوگوں کی بند ہو چکی ہیں. اور ہاسپٹلس کے اندر اسی طرح سے جناح ہاسپٹل کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ارد گرد بڑا پانی جمع ہوا ہے. اور یہ سروسز ہاسپٹل کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مریضوں کو تو خواجہ رمضان یہ جو بارش ہے اس نے تمام حدیں پار کر دی ہیں. اگر ہم ریکارڈ کی بات کریں 337 ملی میٹر، یہ سنیے ذرا، 337 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. 44 سال کا بارش کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. تو واز دیٹ ایکسپیکٹڈ کہ اتنی زیادہ بارش ہوگی جس کے سبب یہ صورتحال بنے گی؟ جی بالکل، ہم تو جیسے ہی صبح 4 بجے بارش شروع ہوئی تو ہم لوگ فیلڈ میں موجود تھے اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کس قدر تیز بارش تھی اور جو نشیبی علاقے تھے وہ مکمل طور پر زیر آب آ گئے. اسی طرح سے جوہر ٹاؤن کے قریبی علاقے میں چھت گرنے سے بھی 5 افراد زخمی ہوئے ہیں. ایک بچی جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گئی. اور اسی طرح سے مختلف جو شہر کے علاقے ہیں، لکشمی چوک ہے وہاں پر وہ مکمل طور پر ڈوب چکا ہے. جے روڈ میں پانی سے سارا بھرا ہوا ہے. اسی طرح سے کانا کا علاقہ ہے وہ زیر آب آ چکا ہے. مجید تو بڑی صفائیاں ہو رہی تھیں، بڑے انتظامات کیے جا رہے تھے مانسون سیزن سے پہلے اور بہت بہتر کچھ ہمیں معاملات بتائے جا رہے تھے کہ بارشوں سے اس طریقے سے متاثر نہیں ہوگا. یہ غیر معمولی بارش کہیں پھر کیا کہیں اسے؟ نہیں، غیر معمولی بارش نہیں، یہ تو پہلے سے اطلاعات تھی. اور جیسے ہی صبح 4 بجے بارش شروع ہوئی تو ایز اے میڈیا پرسن ہم لوگ تو فیلڈ میں موجود تھے. ہم نے دیکھا کہیں پہ بھی واسا کا عملہ ضلعی انتظامیہ نکاسی آب کے حوالے سے وہاں پہ موجود نہیں تھا. جیسے ہی تیز بارش ہونا شروع ہوئی تقریباً صبح 7 بجے کے قریب اور 6 بجے کے درمیان جو ہے وہ واسا کا عملہ فیلڈ میں نظر آیا اور اس کو نکاسی آب کے حوالے سے انہوں نے کام شروع کیا. تو اس سے آپ ظاہر ہے کہ 2 گھنٹے پہلے جو مسلسل بارش ہوتی رہی اس نے شہر کا کیا حال کیا ہوگا. اس وقت جو ہے وہ شہر میں جو نشیبی علاقے ہیں وہ اس وقت ہی زیر آب آ چکے تھے. تو مسلسل یہ جو 2 گھنٹے کی بارش ہوتی رہی اور ابھی بھی اس وقت شہر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. تو آپ نکاسی آپ کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو ضلعی انتظامیہ کے اس حوالے سے پہلے سے ہی تمام تر حالات ان کے سامنے تھے کہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ غیر معمولی بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو چاہیے تھا جو ان کا عملہ ہے وہ فیلڈ میں رات کو بھی رہتا اور دن کو بھی رہتا تاکہ شہریوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکتا. بہت شکریہ آپ کا خواجہ رمضان مجید.